میری جان ہے آلہ میرا دل میری جان ہے آلہ حضرت سرور دین کی پہچان ہے آلہ حضرت میری جان ہے آلہ حضرت سرور دین کی پہچان ہے آلہ حضرت نجفیوں کا ہر ایک پیڑ جڑ سے اکھڑ جائے گا آندھی نہیں طوفان ہے آندھی نہیں طوفان ہے آندھی نہیں طوفان ہے آلہ حضرت الحمدللہ ہم اور آپ جشن خواجہ غریب نواز میں بیٹھے ہیں کیا کہتا ہے یہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا جذبہ ایمان کہاں سے آتا اور آپ آتے نا تو قرآن کہاں سے آتا ایمان کہاں سے آتا آپ آتے نا تو قرآن کہاں سے آتا اور ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول تم نہ آتے تو رمضان کہاں سے آتا ربیع الاول تم نہ آتے تو رمضان کہاں سے آتا عقیدے کا شعر کہ ہے خواجہ ہند کا یہ احسان ہم پر یارو ہے خواجہ ہند کا یہ احسان ہم پر یارو ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا بخیر ماحول میں ہم اور آپ چلتے ہیں خطیب باکمال واحد شیریں مقال حضرت اللہ مولانا قمر الدین جمالی صاحب تشریف لا رہے ہیں پورا زندہ دلی کے ساتھ ان کا استقبال کر لیجئے نعرہ تکبیر ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت جشن خواجہ غریب نواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زمین کی آسمان کی بات لکھ ہو سکے تو آدمی کی بات لکھ اے معرک ڈوبتا سورج کو نہ دے ان کے دامن میں سحر کی بات ممبر نور پر جلوہ بار باوقار علماء ذوی الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادران اسلام ہم اور آپ یہاں جشن غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ منا رہے ہیں اور یہ رب کا کرم ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں یہ چند لمحات ایسے عنایت فرمائے ہیں کہ جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے حاضر ہوئے ورنہ یہ زندگی کے لمحات نہ جانے ہمارے کون سی جگہ پہ گزرتے اور انجام کے اعتبار سے ہمیں کہاں پہنچاتے یہ رب بہتر ہی جانتا ہے مگر اس نے کرم فرمایا اور اپنے پیارے حبیب کی امت کو ایک جگہ جمع فرمانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں لگا دیا ہے میں چند لمحات کے لیے پیارے اسلامی بھائیوں حاضر خدمت ہوں آپ حضرات میری چند باتیں سماعت فرمائیں بات اپنی شروع کر رہا ہوں میرے تمام علماء کرام جو جلوہ فرما ہیں ممبر کی زینت ہیں پیارے اسلامی بھائیوں اتفاق ایسا ہے کہ میں نام سے کسی کے واقف نہیں ہوں بہت کم لوگوں کو جانتا ہوں مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ ابتدا سب کی الگ الگ ہے مگر انتہا انشاءاللہ پیارے اسلامی بھائیوں سب کی ہماری ایک ہی جگہ ہوگی اور وہ انتہا کی جگہ کیا ہوگی در مصطفیٰ ہوگا اور سر رب کی بارگاہ میں جھکا ہوگا اور پھر محمد کا دیوانہ یوں کہتے ہوئے جا رہا ہوگا گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو پیارے اسلامی بھائیوں اگرچہ ہم اور آپ صورتوں کے اعتبار سے انجان ہیں
میں پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوں، مگر یقین جانیے جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تمہارا دل دھڑکتا ہے، اسی مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پہ جان دینے کے لیے میرا جی بھی چاہتا ہے۔ آپ حضرات میری گفتگو اگر سماعت فرمانے کے لیے تیار ہوں تو میں اپنی بات پیارے اسلامی بھائیوں آپ تک پہنچاؤں گا۔ بلند آواز سے پیارے محبوب دو جہاں کے دیوانوں ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ۔ الحمدللہ علی علمہ بعد علمہ وعلی عفوہ بعد قدرتہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام وقت کم ہے، اس لیے تمام حضرات بنا کسی تاخیر کچھ عرض کرنے سے پہلے تمام کے تمام اپنے دلوں کو پیارے اسلامی بھائیوں آنکھیں میری طرف لگائیے گا، دل مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جھکائیے گا اور درود شریف کا نظرانہ یہ سوچ کے پڑھیے گا کہ نبی اکرم کی عنایت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت سنورتی نظر آ رہی ہے۔ بلند آواز سے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا نبی اللہ۔ رازل آبادی پوری دنیا کے سنی مسلمانوں کی جانب سے خواجہ کی بارگاہ میں کاسائی گدائے لے کے عرض کرتے ہیں، اے پیارے خواجہ پاک سرکار مدینہ کے صدقے میں عطا کر دو، سرکار مدینہ کے صدقے میں عطا کر دو، دولت بھی تمہاری ہے منتا بھی تمہارا ہے، دولت بھی تمہاری ہے منتا بھی تمہارا ہے، اور وہ ہند کے راجہ ہے، وہ ہند کے راجہ ہے، میں ان کا بھکاری ہوں، وہ ہند کے راجہ ہے، میں ان کا بھکاری ہوں، خالی میں چلا جاؤں کب ان کو گوارا ہے، خالی میں چلا جاؤں کب ان کو گوارا ہے، اور سرکار مدینہ کے نائب ہیں میرے خواجہ، سرکار مدینہ کے نائب ہیں میرے خواجہ، اجمیر کی گلیوں میں طیبہ کا نظارہ ہے، اجمیر کی گلیوں میں طیبہ کا نظارہ ہے، اور رحمت کی گھٹا بن کر برسا جو غریبوں پر، رحمت کی گھٹا بن کر برسا جو غریبوں پر، رحمت کی گھٹا بن کر برسا جو غریبوں پر، اجمیر میں ایک ایسا اللہ کا پیارا ہے، اجمیر میں ایک ایسا اللہ کا پیارا ہے۔ برادران اسلام اندازہ کیجئے گا روز ازل ہی سے رب کائنات نے چند روحوں کو ایسا چنا ہے کہ جن کے فیضان سے پوری دنیا قیامت تک مالا مال ہوتی رہے گی، اور انہی ذاتوں میں سے انہی روحوں میں سے ایک روح خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ جب پیارے اسلامی بھائیوں انتخاب ہو رب کا، چنا ہو مولا نے، انتخاب ہو رب کا، چنا ہو پروردگار نے، اور نسل ہو مصطفیٰ کی، خون ہو غوث الورا کا، امام عالی مقام کا خون جن کی رگوں میں ہو، جہاں چناؤ رب کا ہو، جہاں انتخاب رب کا ہو، جہاں اللہ رب العزت نے چن لیا ہو، اور نسل میرے محبوب کی ہو، غوث الورا کی نسل ہو، تو پیارے اسلامی بھائیوں پھر اس نبی کریم کے دیوانے کا جواب زمانہ کہاں سے لا سکتا ہے؟ اس لیے کہ جب نبی کریم کی امت کو مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی تو نبی کریم کی امت کا کوئی جواب نہیں، تو نبی کریم کی نسل کا جواب کہاں سے آئے گا؟ پیارے
इस्लामी भाइयों उनकी फैजान की बात करे तो सैयदना गौसुल वरा का आलम ये है, प्यारे नबी करीम के दीवानों, जब ये रब का चुनाव मुस्तफा की नस्ल जब प्यारे इस धरती पे आई तो एक बात आपको और बता दूं, जहां रब चुनने वाला हो और जहां नस्ल मुस्तफा की हो तो जहां जहां वो चुनने वाला होता है, जहां जहां प्यारे इस्लामी भाइयों जिसको चुना जाए वो बंदा होता है तो उसी पे रब की रहमत भी होती है, वहीं पे मुस्तफा की इनायत भी होती है। अब रब्बे कायनात ने जब ख्वाजा गरीब नवाज को चुना है, रूह को रोज़े अज़ल से चुन लिया है और जसद मुक़द्दस प्यारे इस्लामी भाइयों अलग है। हजरत माहे नूर आपकी वालिदे मोहतरमा समात कर अर्ज कर फरमाती है कि ऐ दुनिया वालों, मेरे बेटे की शान ये है, मेरे लगते जिगन की शान ये है, मेरे लाल का जलवा ये है कि जब प्यारे नबी ये करीम के दीवानों, ये हमारे और आपके प्यारे गरीब नवाज अपनी माँ के शिकम में तशरीफ लाते हैं, अपनी माँ के शिकम में जलवागर होते हैं, अपनी माँ के शिकम में तशरीफ लाते हैं और रूह को जब फूंक दिया जाता है, रूह को जब डाल दिया जाता है तो माए नूर फरमाती है, इधर ख्वाजा गरीब नवाज की रूह मेरे शिकम मुबारक में 3 माह के बाद जब रब ने डाली है तो मैंने अजीब मामला सुना। इधर ख्वाजा पाक की रूह को जिसमें मुकद्दस में डाला गया माँ के शिकम में है, मार्ज करती है, बयान फरमाती है कि मेरे लाल का आलम ये है, जैसे ही रूह डली मेरे शिकम से अल्लाह अल्लाह की आवाजें आने लगी, रब का जिक्र आने लगा, सदाए अल्लाह आने लगी। मैंने हैरत में पूछा, ऐ परवरदिगार क्या मामला है, ऐ मेरे मौला क्या मामला है, ऐ खालिक़े कायनात ये आवाजें कहां से आ रही है? तो पर्दे गैब से आवाज आई, ऐ मोइनुद्दीन हसन की वालिदा तू फिक्र मत कर, ये आवाजें कहां से आ रही है? ये मैंने अपने चुने हुए में रूह को डाल दिया है, उसी रूह ने तुम्हारे पेट में मेरा जिक्र करना शुरू कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। और अल्लाह वाला होता ही वो है, रब वाला होता ही वो है, खुदा वाला होता ही वो है कि जो जिधर से निकलता चला जाए बंदों को अपने मौला के दर से मिलाता चला जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये रब का इंतखाब चला है, माँ के शिकम में है, आलम ये है, अल्लाह अल्लाह की आवाजें आती है, अल्लाह अल्लाह का जिक्र हो रहा है और उसके बाद सैयदतुना हज़रत माहे नूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि प्यारे इस्लामी भाइयों, जब ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वजूदे मसऊद इस दुनिया में आया तो आप फरमाती है मेरा पूरा घर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर से मामूर फरमा दिया था। प्यारे इस्लामी भाइयों, नूर से मामूर फरमा दिया था और जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो हजरत माए नूर फरमाती है मैं कभी अपने लाल की पेशानी को देखती थी, कभी मैं अपने लाल के रुखसारों को देखती थी, कभी मैं अपने प्यारे के चेहरे मुबारका को देखती थी। इरशाद फरमाती है माए नूर, जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लाडले बेटे हुजूर गरीब नवाज की पेशानी को देखते थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे नूर मुस्तफा का मेरे बेटे की पेशानी में जलवागर हो रहा है और जिसकी पेशानी में मोहम्मद का नूर हो, जिसकी पेशानी में मुस्तफा का नूर हो तो वो फिर क्यों न दुनिया को चमकाएगा। और जमाने ने देखा ऐसा चमकाया जब उस पेशानी वाले को, उस पेशानी वाले का नूर मिला, जिस पेशानी वाले को जमाना कहता है आका करीम के दीवानों, पूरी दुनिया पुकार के कहती है जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम।
برادران اسلام آپ اندازہ کیجئے گا یہ ذات پیارے نبی کریم کے لاڈلے بیٹے کی اب حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم کے دیوانوں آنکھیں ہیں غوث آنکھیں ہیں غریب نواز کی فیضان ہے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے غریب نواز کے فیضان ہے مصطفیٰ کا زبان ہے غریب نواز کی فیضان ہے مصطفیٰ کا دل ہے غریب نواز کا فیضان ہے مصطفیٰ کا اور جب ہاتھوں کو فیضان ملا ان ہاتھوں والوں کا کہ جس ہاتھے والوں کا عالم یہ ہے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام اور اس نگاہ کا عالم یہ ہے اس نگاہ کا حال یہ ہے کہ جس نگاہوں میں فیضان مصطفیٰ آ جائے تو زمانہ بھولتا نظر آتا ہے زمانہ کہتا نظر آتا ہے پیارے نبی کریم کے دیوانوں یہی وہ آنکھیں ہیں جو پوری دنیا کو سیراب کرتی نظر آئے گی آپ اندازہ کیجئے گا پیارے نبی کریم کے دیوانوں سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک دور چلتا چلا جا رہا ہے اور عالم یہ ہے رب کائنات نے بے شمار فضیلت دیکھے ہندوستان کی دھرتی پر جب اس غریب نواز کو پیارے اسلامی بھائیوں بھیجا اللہ کے پیارے نبی کریم کا دیوانہ جب اس دھرتی پہ تشریف لایا پیارے نبی کریم کے دیوانوں 15 سال گزرنے کے بعد آپ کی زندگی کے آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا جیسے ہی وصال ہوا صدمہ آ گیا مگر پورے گھر کا بوجھ آ گیا آپ کے اوپر جس پیارے اسلامی بھائیوں رکھوالی کرنے والے آقا کریم کے دیوانوں اتہاس بتاتا ہے میرے پیارے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عالم یہ ہے کہ جیسے ہی پوری زندگی کا بوجھ اٹھانے کا وقت آیا تو پیارے اسلامی بھائیوں غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن وہ آتا ہے کہ اپنے کھیت میں اپنے ایک باغ میں جو انہیں وراثت میں ملا تھا اپنے کھیت کی آبیاری کر رہے ہیں اپنے کھیت کو پیارے اسلامی بھائیوں پانی دے رہے ہیں اتنے میں ایک اللہ کا منصوب تشریف لاتا ہے جسے پیارے اسلامی بھائیوں سیدنا حضرت مجذوب ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے جب وہ اس دھرتی پہ پیارے اسلامی بھائیوں ان کے باغ میں تشریف لائے آپ نے خدمت فرمائی اور خدمت فرمانے کے بعد ایک جو کی روٹی کا ٹکڑا سیدنا غریب نواز کو عطا فرمایا جیسے ہی روٹی کا ٹکڑا وہ کھایا تو آپ کا دل پہلے بھی منور تھا مگر اللہ والے کے ہاتھ کی روٹی کھاتے ہی اور دل روشن ہو گیا اور پھر پیارے اسلامی بھائیوں اسی وقت سے وہ فیضان زمانے کو عطا فرمایا کہ آج اور ہم جن کے ذکر کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ قیامت میں بھی انہی کے سائے تلے رب ہمیں جگہ عطا فرمائے گا پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سبوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے بیٹے کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم